کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے ہیں حسین کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سال میں، 2 سال میں یا زندگی میں ایک رات، پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ روزانہ کے 2 نفل پڑھ لیے جائیں۔ وہ رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے اور انسان کی استقامت کا پتہ دیتے ہیں۔ جب قطرہ بھی کسی پتھر پر پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے تو وہ بالآخر پتھر کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مختلف جو انقلابات آئے ہیں دنیا میں، جو مختلف تحریکیں چلی ہیں، ان تمام تحریکوں میں استقلال، استقامت یہ بنیادی عنصر رہا ہے اور روح رہی ہے ان تحریکوں اور انقلابات کی کامیابیوں کی۔ ایک لیڈر، بہت بڑے لیڈر، اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی بھی تحریک اور جد و جہد کی کامیابی کی ایک شرط اور بالخصوص اس کے رہنما میں پائی جانے والی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ ناگوار حوادث اور اپنے مقاصد کے راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے سامنے نہ ہارے، اپنے ارادوں سے پلٹ نہ جائے اور کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ واقعہ کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ حالات تبدیل ہوتے رہے، واقعات تبدیل ہوتے رہے، مشکل سے مشکل تر ہوتے گئے اور یہاں تک کہ مشکل ترین ہو گئے، لیکن امام کا عزم، امام کا استقلال، امام کی استقامت کہیں بھی ہمیں ڈگمگاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے پینل میں جو محترم معزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے ایک اور بہت محبوب شخصیت علامہ قمر عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم نقوی صاحب، آپ کا بھی قبلہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کسی بھی اہم مقصد کو، اہم ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے استقلال اور استقامت کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ 2 صفات ہیں، یہ اعلان کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لینا، صراط مستقیم پر ایسے ڈٹ جانا کہ حوادث و حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، انسان کے قدم کبھی ڈگمگا نہ پائیں اور انسان اس قدر پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے کہ پھر اپنی منزل کو پہنچ ہی جائے، اس عمل کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت کیا بیان کی ہے؟ فرمایا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ کوئی صاحب استقامت ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پھر ایسے بندگان خدا کی مدد و نصرت کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ تو یہ اس راہ طریقت پر، اللہ تعالیٰ کے رستے پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ انبیاء کی سنت ہے، جسے قرآن مجید میں اولو العزم کی سنت اور طریقہ کہا گیا۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے نار نمرود میں گرنے کو پسند فرما لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کو نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرتے ہیں
اور صرف 9 آدمی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے پایہ استقلال کے اندر کبھی لغزش نہیں آتی. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ طائف میں سنگباری کے سبب لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو ترک نہیں کرتے. یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند ہو میں تب بھی اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہوگا. سبحان تو اللہ. امام علی مقام علیہ السلام نے جس انداز سے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ آخری وقت تک آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جی ہاں دیکھیے بڑا انسان وہی ہوتا ہے کہ وہ حالات کے تابع نہیں ہوتا، جی ہاں، بلکہ حالات حالات اس کے تابع ہو جاتے. واہ 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 وہ ابن الوقت نہیں ہوتا، وہ ابو الوقت ہوتا ہے. واہ کیا تو بات. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں مثال قائم کی ہے، رہتی دنیا تک آنے والے تمام رہنماؤں کے لیے یہ عظیم ترین مثال ہوگی کہ حق باطل کا پارٹ بن کر نہیں رہ سکتا. جی ہاں اگر امام علی مقام چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر رہنما کے لیے استقامت ایک ایسی صفت ہے کہ جب تک اسے درست طور پر کسی کردار کو سامنے رکھ کر اختیار نہ کیا جائے انسان کبھی بڑا رہنما نہیں بن سکتا. یقیناً یقیناً. نقوی صاحب ہم دیکھتے ہیں جب سفر کا آغاز بھی ہوا ہے اس وقت بھی کئی احباب نے امام کو منع فرمایا کہ آپ نہ جائیے. پھر جا کر بھی حالات اتنا اس میں تغیر اور تبدیلی آئی لیکن امام رکے نہیں. ماشاءاللہ آپ نے گفتگو بڑے اچھے اس میں لے جا کر کے آپ نے فرمایا. اور یہ جو آپ نے اس وقت سوال کیا ہے یہ ایک عجیب انداز ہے اور اتنا اہم ہے یہ بات اور اس کو سمجھنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے آج کیا وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی ذات گرامی دنیا انسانیت کے بڑے بڑے لیڈروں کا اگر کوئی منتخب کوئی رہنما ہے تو وہ حسین ہے. بے شک بے شک. گاندھی اور نہرو سے لے کر کے نیلسن منڈیلا تک اور نیلسن منڈیلا سے لے کر چیچن تک اگر کہیں چلے جائیں تو ان کے سوانح حیات اگر آپ پڑھیں تو اس کی تاریخ کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ حسین جی حسین حسین. ٹھیک. تو اب حسین کے دیکھیے یہ آپ کے سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ مدینے میں سب سے پہلے جب یہ پیغام آیا کہ تم کو یزید کا بیعت کرنی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ملاقات ہوتی ہے مروان بن حکم سے. مروان بن حکم کہتا ہے حسین سے آپ حیثیتوں کا اندازہ لگائیے اور کیا وقت آ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیجئے، بیعت کر لیجئے، اسی میں آپ کی دین اور دنیا کا فائدہ ہے. آپ تصور کیجئے حسین علیہ السلام کے لسان مبارک سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون علی الاسلام السلام. اچھا مروان کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں تھی نا کہ وہ امام مانتے. جی وہ لوگ جن کی امام خود قدر کرتے تھے انہوں نے بھی کہا جی ہاں. لیکن آپ کے ہاں ہم وہ چیز نہیں دیکھی. ہم بالکل اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی تخت و تاج کی جنگ نہیں ہے، یہ توحید کی جنگ ہے، یہ رسالت کی جنگ ہے، یہ قرآن کی جنگ ہے. جی ہاں. یہ رہتی دنیا تک توحید کا پیغام کی جنگ ہے جو حسین لڑنے جا رہے ہیں. جی ہاں. بات شخص کی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا یہ بات شخص کی نہیں ہے. اگر دو شخصوں کے درمیان میں گفتگو کو دیکھیں گے تو بات کچھ اور نظر آئے گی. جی ہاں. اگر آپ توحید کے میزان میں دیکھیں گے تو آپ کو حسین سمجھ میں آئے گا. جی ہاں. تو حسین تو پیغام توحید کی بات کر رہے ہیں نا جی ہاں. کہ اب یہ وقت آ گیا کہ جو منکر وحی الہی ہو، جو منکر توحید ہو جائیں، جو منکر قرآن ہو جائیں، ان کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے کہا جائے حسین سے کہ تم تسلیم کر لو. بقول مولانا مودودی کے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ ایک جملہ بڑا فرمایا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے انکار کر دیا تو باقیوں نے اقرار کیسے کیا. صحیح. اور حقیقت یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرار بیعت جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے. ایک آدمی ہے نہیں کرتا ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس نے بیعت نہیں کر رہا تو آپ کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے، لیکن
کیا وجہ ہے کہ اسرار بیعت ہے؟ وجہ ہی یہی کہ تھی یزید جانتا تھا کہ وہ میں جانتا تھا اس کہ بیعت کے بغیر نہیں کہ چل سکتا۔ حسین جو ہے وہ شخص نہیں ہے، جی ہاں، حسین دین اسلام، دین محمدی، قرآن و شریعت کا نام ہے حسین، اس لیے حسین کو جھکانا چاہتے تھے تاکہ ہمیشہ کے لیے شریعت جھک جائے۔ حسین نے انکار بیعت کر کے صبح قیامت تک دنیا کے حاکموں کو جھکا دیا شریعت کے در پر۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین تسنیم صابری کے ساتھ، اور استقلال، استقامت کی بات ہو رہی ہے، اور استقامت یہی ہے کہ جب حق آشکار ہو جائے آپ پر اور آپ حق کو پالیں تو پھر اس کے لیے جد و جہد کریں اور کوشش کریں اور اس پر ڈٹ جائیں، اور پھر کوئی چیز آپ کو ہلا نہ پائے۔ کربلا بچوں کی قربانیاں دیکھ کر تو بڑا بڑا ہل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، پانی بھی بند کر دیا جائے، پھر آپ کے سامنے آپ کے شہزادے قربان ہو رہے ہوں تو بڑا بڑا ہل جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ منزل ہے کہ جو امام کو ہی زیبا ہے کہ وہاں پر بھی استقامت ہے۔ تسلیم بھائی، حق حق ہے اور باطل باطل ہے، لیکن ایک وقت کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح کا التباس تاریخ میں کسی بھی موڑ پر آئے تو شہداء اپنے خون کی لکیر سے استقامت کے ساتھ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دینے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ جی، امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم کیوں اٹھایا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جی، حضور علیہ السلام کی بشارات ان کے سامنے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں۔ بچپن سے جانتے ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام ان کے خانوادے کے لوگ بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سفر نقصان دہ بظاہر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ ہے عزیمت اور رخصت کا۔ ایک عام انسان رستہ اختیار کرتا ہے رخصت کا، اجازت کا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ رخصت کا نہیں ہے بلکہ وہ عزیمت کا رستہ ہے۔ اور استقامت میں انسان کس قدر پختہ ہے یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان رستے پر چلتے چلتے مصائب و آلام کو برداشت کرتا چلا جائے۔ ایک طرف صبر و استقامت کا پیکر ہونا، اور دوسری طرف آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے صاحبزادے کو شہید کیا جا رہا ہے، پیاس کی شدت ہے۔ جب حضرت قاسم کو شہید کیا تو وہ یعنی بہت چھوٹی سی تلوار لے کر اپنے خیمے سے باہر نکلے تھے، اور خود بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے مبارک جوتے کا ایک تسمہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ سے تلوار لے کر نکلے تو ایک بدبخت نے ان کو آگے بڑھ کر نعوذ باللہ شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کے مبارک جسم کو اٹھا کر خیمے میں لا کر رکھا ہے تو آپ نے کس انداز سے اس کرب اور علم کے اندر اپنی کیفیات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے یقین کا، کہ آپ کو اپنی عاقبت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے۔ یہ مسئلہ ہے ایمان اور اتقان کا، کہ جب انسان کو اپنی ڈیسٹینی پر، اپنے ایمان پر اس قدر بڑھ کر یقین اور اتقان ہو جائے کہ وہ معرفت اور حقیقت کے مقام کو پہنچ جائے، تو پھر انسان کس مقام کو پہنچتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اپنے بچوں کو قربان کر کے، پیاس کو برداشت کر کے، اپنی تمام
جان و مال، عزت، آبرو، سب کچھ اللہ کے دین کے نام پر قربان کر کے پھر یہ کہنا کہ اے رب میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکا، ہائے 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 اے رب کریم تو نے نعمتیں بہت عطا فرمائیں ہائے ہائے لیکن میں ان نعمتوں پر کیا بات۔ صبر نہیں کر سکا، اور رب کریم میں تیرے لیے ہوں اور تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوں۔ تو قرآن نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ فَاذْکُرُونِی، حسین نے میرا ذکر کیا ہے تو اذکرکم، اب قیامت تک اس استقامت اور قربانی کے طفیل حسین کا ذکر پروردگار عالم کرتا رہے۔ اور اذکرکم کے تحت یہ دیکھیے کہ ہر سال ہر سال، ہر لمحہ ہر دم ہر دم وہ ذکر بڑھتا ہی چلا بڑھتا ہی جا چلا رہا جا ہے۔ سبحان کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا مدینہ کا اصحاب کا مجمع ہے اور لوگوں کے درمیان حسین آتے ہیں اور ابھی ان کی کم سنی ہے، اور جب حسین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، اب مجمع کے اندر ایک سوال آتا ہے، یہ تو صحیح ہے کہ حسین منی انا من الحسین، اگر اس وقت لوگ یہ جملہ نہ سمجھیں تو کربلا کے میدان میں آ کر یہ جملہ سمجھ لو کہ آج حسین بتا رہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج کربلا کے اندر دیکھیے یہ وہ آواز، وہ صدائے توحید تھی حضرت ابراہیم کی قربانی کے وقت جب روکا گیا، وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو آخرین والوں پر چھوڑ دیا۔ جی ہاں، تو وہ ذبح عظیم جو ہے اگر آپ کو کہیں نظر آئے گی تاریخ کے اندر تو وہ ذبح عظیم کربلا میں ہے۔ واہ، اس کربلا میں حسین نے جو ذبح عظیم توحید کا پیغام ان کے سامنے تھا، وہ آواز توحید کی ان کے سامنے تھی، حسین اس توحید کو درک کر رہے تھے، اس آواز کو دیکھ رہے تھے، اس آواز کو سن رہے تھے، وہ ترکنا فی الآخرین، اور ذبح عظیم کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا تو جو کربلا کے اندر پیش کر رہے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آواز دیتے ہیں اس طرح پر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے میرے رب ہمیں تو وہ استقامت عطا فرما، وہ صبر عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں کربلا کے میدان کے اندر کہ خالی حسین ہی نہیں، حسین کے ساتھ ننھے بچے، حسین کے ساتھ سب کم سن قربان بچے، خواتین۔ صرف ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا کا ہر باپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے صرف ایک مرتبہ تصور کرے کہ میں اپنے جوان بیٹے کو رات کی تاریکی میں نماز شب میں یہ سجا رہا ہوں اور یہ کہنے کے لیے کہ علی اکبر صبح تم کو قربان ہونا ہے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو سجا رہا ہے، صبح عاشور ہے، تصور بھی نہیں ہو سکتا اس کا۔ کون تصور کر سکتا؟ جی ہاں، یہ ہے اظہار، یہ ہے استقامت، یہ ہے قربانی، یہ ہے وہ توحید۔ لوگ تاریخ نہ پڑھیں، حسین کو پہچانیں، حسین کو سمجھیں، تاکہ تمہیں رسول بھی سمجھ میں آئے گا، توحید بھی سمجھ میں آئے گی۔ یقیناً یقیناً، بالکل۔ میرا سلام حسین۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ حقیقت ہے سب سے بڑی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقلیں وہاں نہیں جا سکتی، ہم تو بچوں کے بخار برداشت نہیں کر پاتے۔ کیسے؟ اور فطری ہے، یہ فطری ہے، یہ انسان نے بچوں کی محبت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیعت کر دی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ لیکن اپنے سامنے علی اکبر، علی اصغر، اون و محمد سب قربان ہو رہے ہیں، اور امام کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آ رہا، اس عزم میں، اس استقلال میں، اس استقامت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ امام کو ہی زیبا ہے، یہ امام ہی کر سکتے ہیں، یہ کوئی راہ عظیمت کا مسافر ہی کر سکتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ہی کر سکتا ہے، حضور کا شہزادہ ہی کر سکتا ہے جو امام نے کر کے دکھایا، جسے بچپن سے تیار، اور یہ استقامت
صرف معرکہ کربلا میدان کربلا میں نہیں ہے، یہ وہ استقامت ہے جو بچپن سے جاننے کے باوجود کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، اس کا اظہار اور بلکہ اس کی معراج میدان کربلا میں ہو رہی ہے کہ اب اس مقام تک پہنچ گئے جس کے لیے امام کو بچپن سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ حسین ہی کر سکتے ہیں۔ نہ پوچھ میرا حسین، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ایک جملہ اور ناظرین کرام، ہم اپنی زندگیوں میں استقامت ہر درجے پر، کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ اپنی پڑھائی کے تعلق سے استقامت سے سبق سیکھ سکتا ہے، کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں محرم کے، یہ مقدس ایام ہیں، یہ کربلا کی صدا آ رہی ہے، اس صدا کو کان لگائیے اور اپنی زندگیوں میں حسین کو اتارنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہمارے ہیں حسین میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔